الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. آج سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار، اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی خاص فضیلت ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ روز جمعہ یعنی فرائیڈے کو درود پڑھنے کی کیا خاص فضیلت ہے. یہ حدیث نمبر ہے 1637. ہمارے پیارے پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے. جمعہ وہ دن ہے جس میں فرشتے خاص طور پر میری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ جب دنیا سے پردہ فرما لیں گے پھر کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد بھی فرشتے درود میرے سامنے اسی طرح پیش کرتے رہیں گے. اللہ پاک نے زمین کے لیے نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. اعلی حضرت نے کتنی پیاری بات جھوم جھوم کر کہی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو ویسے تو ہر وقت ہمیں آقا کا ذکر کرنا چاہیے، آقا پر درود پڑھنا چاہیے، مگر جمعہ کے دن خاص طور پر کثرت درود کی سعادت حاصل کرنی چاہیے. جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیوں نماز انشاءاللہ. نماز کا بیان قرآن پاک میں جا بجا ہے، احادیث میں ہے، اور نماز پڑھنے کے فضائل بھی ہیں، نہ پڑھنے کے عذابات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور نماز کے میڈیکلی بھی فائدے ہوتے ہیں انسان کو. تو کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آج کے سلسلے میں یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ یہودیوں پر کتنی نمازیں تھیں. ہم پر تو 5 ہیں، یہودیوں کی کتنی نمازیں تھیں. انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اور بھی بہت ساری معلومات انشاءاللہ آپ کو ملیں گی. پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری. تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین شام کا وارث بنائے گا جس میں بہت ہی زبردست قسم کے لوگ رہتے تھے. جب فرعون ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی طرف لے جائیں، تمہارے لیے وہ رہائش بنائی گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار منتخب کیے اور بنی اسرائیل کو بھیجا. جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ وہ لوگ تو بڑی جسامت والے ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑی ہیبت والے ہیں، تو وہ ڈر گئے اور سب نے عہد شکنی کی سوائے 2 کے. اب اس واقعے کو سامنے رکھیں. اب اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں گے، تورات کے احکام کی پیروی کریں گے، اور قوم جبارین سے جہاد کے لیے 12 سردار بنائے گئے. اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا اگر تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، میرے رسولوں کی تعظیم کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اچھا، اس آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ رسولوں کی تعظیم کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا. تو پتہ چلا کہ نبیوں کی تعظیم یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے. بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر نماز بھی فرض تھی اور زکوٰۃ بھی فرض تھی. وہ کچھ انداز مختلف تھا. یہودیوں پر دن رات میں 2 نمازیں تھیں اور زکوٰۃ چہاروں مال پر زکوٰۃ تھی، چہاروں مال زکوٰۃ تھی، 25%. یہی بنے گا. مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار تقویٰ، نیک اعمال میں کسی وقت خصوصاً جہاد میں غافل نہ رہنا. نماز بدنی عبادت ہے. کون سی عبادت ہے؟ بدن کی عبادت ہے. زکوٰۃ مال کی عبادت ہے. تو بدن کی عبادت جو ہے یہ مال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ بدن مال سے افضل ہے. تو ہماری شریعت کے اندر دن رات میں 5 نمازیں، یہودیوں پر 2 نمازیں.
ہماری نماز میں الحمدللہ رکوع ہے، یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت فرض ہے، ان کی نماز میں توریت شریف کی تلاوت فرض نہیں تھی۔ اگر توریت کی تلاوت فرض ہوتی، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ توریت ضائع نہ ہوتی، اور ہماری قرآن کی بقا کا صورتیں یاد کرنی پڑتی ہیں، اور تراویح کی برکت سے بعض لوگ حافظ ہو جاتے ہیں۔ ہماری نماز میں التحیات ہے، یعنی تشہد ہے، ان کے میں نماز میں نہیں تھا۔ تو نماز یہودیوں پر بھی تھی، مگر ان کا انداز مختلف تھا۔ یہودیوں کے ہاں نماز جمعہ نہیں تھا، الحمدللہ ہمیں نماز جمعہ عطا ہوا ہے۔ یہودیوں کے ہاں عیدین کی نماز نہیں تھی، الحمدللہ ہمیں عید کی نمازیں عطا ہوئی ہیں۔ نماز کسوف، نماز استخارہ وغیرہ اس میں نہیں تھی۔ تو بنی اسرائیل کی نماز اور زکوٰۃ کے دو فائدے تھے کہ گناہوں کی معافی ملے گی اور جنت میں جاؤ گے، اور مسلمان نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں بھی فائدہ ملے گا، قبر سے اٹھنے کے بعد آخرت میں بھی نماز و زکوٰۃ کے فائدے حاصل ہوں گے۔ نماز کی تیاری کے لیے وضو کرتے ہیں، جس سے چہرے کی چمک دمک ہوتی ہے۔ نماز حاجتیں پوری کرتی ہے، اس سے نزا کی آسانی ہوتی ہے، قبر میں روشنی ہوگی، رب کی رضا حاصل ہوگی، خلقت میں مقبولیت ہوگی۔ یہ عبادتیں ہمیں کس سے ملی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ سبحان اللہ۔ تو انبیاء کرام کی تعظیم کا، ان پر ایمان لانے اور تعظیم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے نماز زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا، بعد میں تو پہلے ایمان پھر نماز۔ یہود و نصارہ جو تھے، یہودی اور عیسائی کرسچن، یہ اس وقت نماز اور زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ہاں، بعض نبیوں کا انکار کرتے تھے، جیسے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ عیسائی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے نماز و زکوٰۃ کا ذکر پہلے کیا گیا، مقصد یہ تھا، یعنی پہلے ایمان اور تعظیم انبیاء پھر نماز و زکوٰۃ، کہ اگر کوئی نماز و زکوٰۃ ادا کرے مگر ایمان والا نہیں، نبیوں کی تعظیم نہیں کرتا، تو اس کو نماز اور زکوٰۃ فائدہ نہیں دے گی۔ جیسے جو بے وضو نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہے، نماز کے آخر تک باوضو رہنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اعمال کی درستی کے لیے مومن ہونا اور آخر دم تک مومن رہنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، کاش ہم نماز قائم کرنے والے بنے۔ اور قائم کرنا کیا ہے؟ کہ بندہ مومن ہر وقت نماز میں رہے، ہر وقت نماز میں رہے۔ کاش ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت ارشاد فرمائی، کنز العمال حدیث نمبر 18866 18866۔ اسلام نے نماز کی تعلیم دی تو جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہوا، اس نے اس کے حقوق، وقت اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ پابندی کی تو وہی کامل مومن۔ تو نماز جو پڑھے گا اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس کو جسم کی راحت ملے گی، نامہ اعمال وزنی کرے گی نماز۔
نماز دل کو روشن کرتی ہے، نماز چہرے کو روشن کرتی ہے، نماز رب کی رحمت کا ذریعہ ہے، نماز قبر کی رفیق ہے، نماز رزق میں کشادگی کرتی ہے، نماز جنت میں داخلے کا پروانہ دلائے گی، نماز جہنم سے نجات دلائے گی، نماز بے حیائی سے بچائے گی، نماز برے کاموں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ اور جو بد نصیب نماز نہیں پڑھتے وہ واقعی بد نصیب۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا، یہ کتاب الکبائر میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، ایک دن صحابہ سے فرمایا دعا کرو یا اللہ ہم میں سے کسی کو بدبخت اور محروم نہ رہنے دے۔ پھر ارشاد فرمایا جانتے ہو محروم کون ہے، بدبخت کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا نماز چھوڑنے والا۔ تو سیٹھ صاحب، مل آنر صاحب، بڑی اونچی برادری والے، چودھری صاحب، سردار صاحب، اگر آپ کے پاس دنیاوی تعلیم بہت ہے، ٹیکنالوجی بہت ہے، مال بہت ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یاد رکھیں بد تو محروم ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تو خوش بختی چاہیے تو نماز ادا کریں، نماز ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ نماز چھوڑنے والا کتنا بد نصیب ہے، جو وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے، نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اللہ کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے۔ نمازی کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت فرمایا، بے نمازی زانی و قاتل سے بڑا مجرم ہے۔ قیامت کے دن بے نمازی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ نماز میں سستی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور عالم برزخ میں قبر کی زندگی میں اس کا سر پتھر سے بار بار کچلا جائے گا قیامت تک۔ بے نمازی نماز کو ضائع کرنے کی دنیا میں، نزا میں، قبر میں، حشر میں سزا پائے گا، قیامت کے دن رسوا ہوگا، اس کے چہرے پر عبرت ناک اور اس کو رسوا کرنے والی تحریر ہوگی۔ نماز چھوڑنے پر بے نمازی کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور بے نمازی جہنم کی خوفناک وادی، اس کا نام ہے غی، اس کا حقدار ہے۔ اللہ کی پناہ۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گر، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر، بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں، عمر میں گر چھوٹی ہے کوئی نماز، عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز، کر لے توبہ رب کی رحمت
بات ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ نماز کے جو طبی فوائد ہیں آئیے مختصراً وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ نماز کا چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی التحیات کی کیفیت میں، تشہد میں پوری التحیات رسول اللہ تک پڑھ لینا، یہ فرض ہے۔ جب اس میں ہم بیٹھتے ہیں دونوں التحیات کی کیفیت میں بیٹھنا یہ واجب ہے اور پوری التحیات پڑھنا یہ فرض ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان نماز کا چھٹا فرض میں عرض کر رہا تھا قاعدہ اخیرہ، نماز کی ساری رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے، فرض۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ رانوں کے جو پٹھے ہیں اس سے رانوں کو خاص قوت حاصل ہوتی ہے جب ہم التحیات میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور اس سے مردانہ زنانہ کمزوریاں دور ہوتی ہیں اور انسانی دماغ اور جسمانی اعتبار سے بندہ صحت مند ہوتا ہے۔ تشہد کی صورت میں گھٹنے اور کولوں پر جھکاؤ ہوتا ہے، ٹخنوں اور پاؤں کے عضلات پیچھے کھچے ہوئے ہوتے ہیں اور کمر اور گردن کے پٹھے کھچے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے بھی انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے وہ ناظرین اور وہ ناظرات جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں بعد میں غافل ہو جاتے ہیں، عہد کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین۔ انشاءاللہ اب دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنا قائمین صلاة تکون سببا لرضوان الرحمن والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النیران۔ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو اللہ الرحمن کی رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے اور جنتوں میں داخلے کا باعث اور آگ سے بچانے والی نماز ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔